السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، تو اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ پڑھیں گے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک بہت مشہور معروف آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام آزر تھا۔ آزر جو تھا وہ بت بیچا کرتا تھا، اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اور اس گھر میں بہت بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے، آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ اب آزر کا جو بیٹا تھا، آزر کا ایک بہت ہی شریف اور ہونہار بیٹا تھا۔ اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم لوگوں کو دیکھتا تھا، وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور وہ ابراہیم اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ جو بت ہیں صرف پتھر ہیں، یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ابراہیم یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ وہ دیکھتا تھا کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی ہے تو اسے اڑا نہیں سکتے۔ وہ دیکھتا تھا چوہے بتوں کے چڑھاوے ہوئے کھانا کھا جاتے ہیں، وہ اسے روک نہیں سکتے۔ ابراہیم اپنے دل میں سوچتا کہ لوگوں بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہو، اور ابراہیم اپنے آپ سے سوال کرتا کہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کرتے، اے ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان، آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں؟ اے ابا جان، یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آزر ناراض تو ہو جاتا تھا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت فرماتے، لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ لوگ چلے جائیں گے تو میں ان کے بتوں کو توڑ دوں گا، تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، عید کا دن آ گیا تو لوگ خوش ہوئے۔ لوگ اور اپنے بچے عید کے لیے نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر پر ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہوئے، تو تم بولتے کیوں نہیں؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا اور پانی ہے، تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے، کیوں کہ وہ پتھر تھے جو نہیں بولتے۔ ابراہیم نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور اس نے کلہاڑا پکڑ لیا اور کلہاڑے سے بتوں پر ضرب لگا دی اور توڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ تو لوگ آئے، لوگ کہنے لگے، یہ کس نے کیا؟ لوگ جب واپس لوٹے اور بت خانے میں داخل ہوئے، انہوں نے چاہا کہ بتوں کو سجدہ کریں کیونکہ آج عید کا دن ہے، لیکن وہاں کے منظر دیکھ کر حیران، پریشان اور دہشت زدہ ہو گئے۔ جب وہ عید کی نماز پڑھ کے آئے سجدہ کرنے کے لیے تو وہ بڑے حیران پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور بہت غصہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان کی بہت برائی کا ذکر کرتا رہتا ہے، جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم بولے، بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو۔ اگر یہ بولتے ہیں، لوگ جانتے تھے کہ یہ بت تو پتھر ہیں، اور یہ کبھی انہیں علم نہیں تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے، بڑا بت بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ بتوں کی روحوں کو توڑ سکتا ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بت نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں، اور تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو؟ تو ابراہیم نے کہا، پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ جو نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو؟ جو نہ بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں، کیا تمہیں سوجھ بوجھ اور عقل نہیں ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بت توڑ دیے ہیں اور ہمارے معبودوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ لوگوں نے اب پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی جائے؟
اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جواب یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ اور کیا کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور ایسے ہی ہوا، انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، اگر ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی، لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش اور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، میرا رب کون ہے؟ یہ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا، قوم بھی سمجھنے کہا کہ انہوں نے یہ میرا رب ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو یہ بھی کہا کہ چاند میرا رب ہے۔ جب چاند چلا گیا، غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں۔ تو سورج کو کہا یہ میرا رب ہے۔ تو جب سورج بھی چلا گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو زندہ جاوید ہے، وہ مرے گا نہیں، یقیناً باقی رہنے والا ہے، تو وہ کبھی غائب نہیں ہوتا۔ تو اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے۔ چاند کمزور ہے، سورج اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ سورج کمزور ہے، رات اس پر غلبہ آ جاتی ہے۔ بادل اس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ چاند میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ اللہ ہی میری مدد کرے گا اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی اور وہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ جو ان سب چیزوں کو بنانے والا جو اللہ ہے نا، وہ میرا رب ہے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ستارے کا رب ہے، اللہ ہی چاند کا رب ہے، اللہ ہی سورج کا رب ہے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح راہ دکھائی اور انہیں نبی اور خلیل اللہ کا لقب دیا، دوست بنا دیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور انہیں بت پرستی سے روکیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں بت پرستی سے منع کیا تو ان کی قوم باز نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم کس معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ انہیں کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ پکار سنتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری پکار نہیں سنتے جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں فائدہ یا نقصان دیتے ہیں، یا کہنے لگے آپ نے اپنے دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں، میں تو سب جہانوں کے رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ یقیناً یہ بت نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ بت نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو نہ شفا دے سکتے ہیں، اور یہ بت نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اب شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا جو نہایت ظالم تھا۔ لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے جب سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتے تو کسی کو سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، بادشاہ سخت ناراض ہوا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ بولا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ کون اللہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور قتل کر دیا، اور ایک دوسرے شخص کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ وہ بادشاہ بہت کن ذہن تھا، اور مشرک ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے کہ بادشاہ بات کو سمجھ جائے اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے گی۔ سنو ابراہیم، بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہوا، لاجواب ہو گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دینے کا ارادہ کیا اور ان سے کہا، ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ کیوں ان کو پوجتے ہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، ابا جان رحمان کی بندگی کریں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تیری پٹائی کروں گا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حوصلے والے تھے، اپنے والد سے کہنے لگے، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور میں اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی افسوس کا اظہار کیا اور کسی دوسرے شہر چلے جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ اب کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم، بادشاہ اور والد سب ناراض ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ کسی دوسرے شہر کوچ کر جائیں جس میں اللہ کی عبادت کر سکیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکل گئے اور والد کو خیر خبات کہہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ مکہ میں نہ تو گھاس تھا نہ درخت، اس میں نہ کوئی کنواں تھا نہ نہر، مکے میں نہ حیوان تھے نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور وہاں پڑاؤ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہیں چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے کا قصد کیا تو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے میرے آقا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا مجھے یہیں چھوڑ رہی ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ تو ہاجرہ کہنے لگی، پھر وہ اللہ ہمیں برباد نہیں کریں گے، آپ جائیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار کو پیاس لگی، ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا، مگر پانی کہاں؟ مکہ میں نہ کوئی کنواں تھا نہ دریا۔ ہاجرہ اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا تک دوڑتی رہی، اور اللہ کریم نے ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا۔ زمین سے پانی نکل آیا، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ نے پانی پیا، جو باقی بچا تو زمزم کا کنواں بن گیا۔ اللہ کریم نے زمزم میں اتنی برکت فرمائی، یہ وہ کنواں ہے جس سے لوگ حج کے دنوں میں پانی پیتے ہیں، وہ زمزم ہے، اپنے شہروں میں لے جاتے ہیں۔ کیا تو نے زمزم پیا؟ اور اماں ہاجرہ نے جو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگائے، آج بھی وہ ہمارے لیے اتنے سنت ہیں کہ اگر ہم وہ چکر نہ لگائیں نہ ہمارا عمرہ قبول ہوتا ہے نہ ہمارا حج ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ ابراہیم علیہ السلام عرصے کے بعد مکہ واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے جو بھاگتے تھے، کھیلتے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، ان کا خواب بھی سچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جس چیز کا خواب انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، سوچ لے تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان کر گزریں، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور ایک چھری بھی لے لی۔ جب ابراہیم علیہ السلام منع پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام خود ہی زمین پر لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھ کر، لیکن اللہ کو یہ پسند تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پرکھ لے، کیا اس کا خلیل وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کا وہ اسے حکم دیتے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک مہنڈا دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اسے ذبح کر دو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس کارنامے کو پسند فرمایا اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ صلاۃ اور سلام ہو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس کے بعد واپس لوٹے۔ انہوں نے اللہ کے لیے گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ دوسرے گھر تو بہت تھے مگر اللہ کے لیے گھر نہ تھا جس میں وہ عبادت کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پہاڑوں سے پتھر منتقل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے اور دعا مانگتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر کرتے اور دعا کرتے تھے، ہمارے پروردگار ہمارا یہ عمل قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کعبہ میں برکت عطا فرمائی۔ ہم لوگ ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور مسلمان حج کے دنوں میں کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو برکت عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے ان کا یہ کارنامہ اور دعا قبول کر لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام سارہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام سارہ کے بطن سے ایک دوسرے فرزند تھے جن کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں رہائش اختیار کی اور اسحاق علیہ السلام نے بھی، اور اسحاق علیہ السلام نے شام میں اللہ کا ایک گھر بنایا جیسے ان کے والد اور بھائی نے مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بنایا۔ اور یہ مسجد جو اسحاق علیہ السلام نے ملک شام میں بنائی وہ بیت المقدس ہے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس کے آس پاس کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی اور اللہ کریم نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی۔ ان میں پیغمبر اور بادشاہ ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام یعقوب علیہ السلام تھا وہ بھی نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک یوسف بن یعقوب بھی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن میں ایک پوری صورت ہے، قرآن میں سورۃ یوسف، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔